الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما شفاء العی السؤال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی اہم ضابطہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے کی تشریح فرماتے ہوئے، اس کی مزید توضیح فرماتے ہوئے اس کو اور ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پس تم علم رکھنے والوں سے معلوم کر لیا کرو اگر تم کوئی بات جانتے نہیں، کوئی مسئلہ دین کی، کوئی بات، کوئی علم اگر ہمارے پاس کسی چیز سے متعلق نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس میں اپنی عقل نہ دوڑائیں اور اپنی رائے سے، اپنی منشا اور اپنی مرضی اور اپنے خیال سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ بتلائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کوئی بات نہیں جانتے، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، تو علم رکھنے والوں سے اس مسئلے کی تحقیق کر لو، اس کو پوچھ لو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا اس آیت کریمہ کی تشریح فرماتے ہوئے بڑا ہی مبارک جملہ ارشاد فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، کہ جس طرح بیمار آدمی کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوا ہوتی ہے، اسی طرح جہالت کو ختم کرنے کے لیے آدمی کے پاس سوال ہے. اگر اس کا کسی چیز کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ کسی مسئلے سے ناواقف ہے، کسی بات سے وہ جاہل ہے، تو اس جہالت کا علاج سوال ہے. سوال کے ذریعے سے اور کسی مسئلے کو کسی اچھے مستند عالم دین سے پوچھنے میں ہی اس کی اس جہالت کی بیماری کی شفا ہے. تو حالات کے پیش نظر فی الحال جو ہماری اس مجلس کے بعض ساتھیوں کی طرف سے اور کل سے مسلسل ملک بھر کے بہت سے دوست و احباب کی طرف سے جو 2-3 مسائل بڑی اہمیت کے ساتھ اور موقع اور ماحول کے اعتبار سے پوچھے جا رہے ہیں، ضروری سمجھا گیا کہ ان کی وضاحت کر دی جائے. ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ وہ اجتماعی اذان ہے. ہم نے کل سے پرسوں سے یہ بات بار بار اپنے دوست و احباب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنی کہ کئی ملکوں میں اور بہت سارے شہروں میں لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اجتماعی اذانیں دیں، اور گھروں میں اذانوں کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں بھی وقفے سے، گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے سے نماز با جماعت کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے علاوہ اور اجتماعی اذانیں دی گئی. بہت سے دوستوں نے، ساتھیوں نے اس مسئلے کی وضاحت چاہی کہ آیا شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہمارا اس سلسلے میں کیا موقف ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجتماعی اذانیں جو اس نظریے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور پڑھوائی جا رہی ہے اور اس کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، اس کی ترغیبیں دی جا رہی ہیں، اس کا ثبوت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس و مقدس میں جب وحی کا نزول تھا، ایسے دور میں کبھی بھی کیسے بھی کٹھن حالات آئے، کیسی بھی ابتلا اور آزمائش یا وبا لوگوں کے درمیان پھوٹی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی اجتماعی اذانوں کا نہ خود اہتمام فرمایا اور نہ حضرات صحابہ کو اس کا حکم فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سب سے مقدس دور اور زمانہ وہ حضرات صحابہ کا زمانہ ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی بے شمار واقعات بڑے عجیب و غریب انداز کے بڑے پیمانے پر رونما ہوئے، لیکن ہمیں حضرات صحابہ کے کسی تاریخ میں کسی صحابی سے یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے دور یا اپنے زمانے میں اجتماعی اذانوں کا اہتمام فرمایا ہو یا اس کی تاکید کی ہو۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کے بعد سے لے کر اور ائمہ مجتہدین حضرات فقہا و محدثین کے دور اور زمانے میں بھی کبھی جب بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئی اور امت اس طرح کے ابتلا اور آزمائش اور اس طرح کی وباؤں میں وہ ملوث ہوئی تو کبھی بھی اس بات کو ضروری نہیں سمجھا گیا، اس بات کا اہتمام نہیں کیا گیا اور اس بات کو کسی بھی درجے میں نہیں سمجھا گیا کہ اس بات کو ہم لوگوں کے درمیان بیان کریں اور اس کا اہتمام کرایا جائے، بلکہ اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سیرت سے، آپ کی سنت سے اور بعد کے تمام ہی اسلاف اور اخلاف، ائمہ مجتہدین محدثین سلف صالحین سب سے اور بہت سے موقعوں کی دعائیں بھی ثابت ہیں اور اس طرح کے بہت سارے اوراد و وظائف بھی ثابت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے موقعوں پر ان کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ جب ہم ان شریعت اور سنت کے بتائے ہوئے اس طرح کے حالات میں پڑھے جانے والے، عمل میں لانے والے اوراد و وظائف کو معمول بنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس پریشانی کے ماحول سے اور اس عظیم وبا سے اور اس وائرس جیسی بیماری سے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کی موافقت ہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے جو وعدے ہیں وہ موافقت شریعت میں ہیں، یعنی شریعت کے مطابق کام کرنے میں ہیں، بلکہ مخالفت شریعت اگر پائی جا رہی ہو کسی کام کے کرنے میں، کسی کام کی ادائیگی میں اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو تو شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی عمل ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا، سودمند نہیں ہو سکتا، بلکہ بجائے اس طرح کی مصیبتوں کے ٹلنے کے اور ان مصیبتوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ باقی کچھ بزرگان دین کا بعد میں یہ معمول رہا ہے، جیسے کہ بعض مبتدعین نے اپنی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو مستحب تک بھی لکھ دیا، سنت تک کہہ دیا کہ اس طرح اجتماعی اذانیں دینا یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور بہت سے عقلی دلائل بھی انہوں نے پیش کیے کہ چونکہ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ تو یہ مسائل اپنی جگہ اور اپنے اپنے مقامات پر برحق ہیں، لیکن یہاں ایسے ماحول میں اور فی الحال کے حالات میں اور اس کورونا وائرس کو لے کر اس کو بھگانے کے سلسلے میں شریعت کا تعلیم فرمایا ہوا یہ کوئی مسئلہ اور شریعت کی طرف سے دیا ہوا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ بعض بزرگان دین کا معمول رہا ہے، لیکن شریعت قرآن و سنت کا نام ہے۔ حضرات صحابہ، حضرات ائمہ مجتہدین و محدثین اور اسلاف و اخلاف جو صالحین گزرے ہیں ان کے طور و طریقے پر چلنا یہ شریعت پر چلنا ہے اور یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں باقاعدہ اس کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اشتہارات کیے جا رہے ہیں اور اس بات پر لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، دعوتیں دی جا رہی ہے۔ یہ چونکہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا بجائے اس کو قبول کرنے کے اور بجائے اس کو پھیلانے کے اور اس پر عمل کرنے کے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پروپیگنڈے کو اور اس غلط افواہ کو دور اور اس کو اپنے احباب کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان اس نظریے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام ہمیں دیا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ آج کل کے حالات میں وہ جمعے کی نماز کا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اور یہاں سے دور کے بہت سارے صوبوں سے فون کے ذریعے سے یہ بار بار دریافت کیا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز میں کیسا ہوگا، جمعہ ہوگا نہیں ہوگا، اور جب جمعہ ہوگا تو کس طور اور طریقے سے ہوگا۔ تو یہ باتیں پہلے بھی عرض کی گئی ہیں کہ جس علاقے کے اندر احتیاطی تدبیروں کو اپناتے ہوئے اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور اس میں ذرا سختی کی گئی ہے کہ لوگ آپس میں زیادہ دیر جمع ہونے سے بچیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے قریب ہونے سے احتیاط کریں
اور وہاں احتیاطی تدبیروں کے ساتھ ساتھ حکومت کے اعلانات بھی ہیں، اور پرشاسن کی طرف سے بھی اس بات کو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اجتماعات سے بچے۔ تو نماز باجماعت بھی ایک اجتماع ہی ہے، اور اگرچہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ بہت سے ممالک نے جو کئی ہفتوں تک مسجدوں کے بند ہونے کا اعلان کیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ قابل افسوس بات ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی عذر اس موقع کا نہیں ہے کہ اس موقع پر مسجدوں کو بند کر دیا جائے، اور دیگر بہت سے اعذار ہیں کہ جہاں مسجدوں کو بند کرنے کا یا ان میں نمازیں زیادہ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ ادا نہ کرنے کا حکم ہے، لیکن ایسی حالت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ہاں، جیسے حالات ہیں اور شکوک و شبہات بھی ہیں اور کچھ حقائق بھی ہیں، ان کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں کثرت کے ساتھ اور بڑے اجتماع کی شکل میں جماعت کی نماز ادا کرنے سے احتیاط کریں، اپنے گھروں پر نماز ادا کریں۔ اور جمعہ تو ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ حالات کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ جمعہ پر پابندی تو نہ لگائی جائے کہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ ہوگا لیکن اسی انداز سے جس طرح اور نمازیں ادا کی جا رہی ہے کہ مختصر لوگ 5 10 10 15 حضرات کسی مسجد میں جمعہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے لوگ بھی جمعے کی نماز ادا کرنے کے خواہش مند ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے محلے اور علاقے کے کسی بڑی جگہ میں، کسی بیٹھک میں یا کسی اور ایسی بڑی جگہ میں جہاں کچھ لوگ آ جائیں اور جمعے میں شریک ہو جائے، تو وہاں بھی اسی طرح کچھ حضرات کو مل کر جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہی شرطوں کے ساتھ جو شرائط جمعے کی ہیں، یعنی خطبہ بھی ہوگا اور اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ اور جو حضرات اس میں شریک نہیں ہو سکتے اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے، تو مسئلہ عام ہے کہ ان کو ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ کل کے دن یعنی جمعے کے دن ظہر کی نماز باجماعت ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ فرداً سب آدمی جو جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ پڑھنے پر قادر نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعے کی 2 رکعت کے بجائے ظہر ہی کی 4 رکعت تنہا پڑھیں۔ ہاں، اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں چاہے مسجد میں یا مسجد سے باہر کسی اور جگہ پر، تو وہ جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور ائمہ حضرات کو، جمعہ پڑھانے والے حضرات کو، ائمہ کو، خطبہ کو چاہیے کہ خطبہ مختصر پڑھیں۔ ویسے بھی حکم یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قولی اور احادیث فعلی سے بھی ایسا ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ خطبہ مختصر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کی عقل مندی کی دلیل ہے کہ وہ خطبہ تو مختصر کرے اور نماز لمبی پڑھائے۔ اور آج کل کے تو حالات ایسے ہیں، تو ایسے حالات میں اور زیادہ خطبے کو مختصر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ دیگر تمام ہی ائمہ کے نزدیک بھی خطبے کی جو مقدار ہے وجوبی اور واجبی، وہ بھی بہت مختصر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اتنا اختصار ہے کہ اگر کسی نے خطبہ کے منبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس خطبہ ادا ہو گیا۔ وہ پھر بعد میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمہم اللہ، ان حضرات نے اور کچھ چیزیں اس میں ذکر کی ہیں جو سنت اور مستحبات کے درجے میں ہیں، لیکن واجبی مقدار خطبے کی یہی ہے کہ 1 آدھ منٹ کے اندر بھی خطبہ ہو سکتا ہے۔ لہذا گزارش ہے ہماری تمام مسلمانوں سے اور تمام ائمہ حضرات سے کہ مسجدوں میں جمعہ اگر ادا کیا جا رہا ہے، کوئی ایسی گرانی اور پریشانی نہیں ہے، تو مختصر لوگ جمعے میں شریک ہوں اور بالکل بروقت تشریف لائیں، سنتیں گھر پڑھ کر آئیں اور بعد کی سنتیں بھی گھر جا کر پڑھیں جیسا کہ وہ نمازوں میں کیا جا رہا ہے۔ اور ائمہ حضرات مختصر سے مختصر چند کلمات پر مشتمل خطبہ پیش کریں اور بہت ہی مختصر سی نماز بھی اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ احتیاطی تدبیریں کارگر ثابت ہوں گی۔ باقی اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جیسے یہ بہت ہی زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کرنے والے واقعات اور حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پر نظر نہ رکھتے ہوئے اپنی رحمت کے خزانے سے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ان حالات کو سازگار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہر موقع پر شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.